السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کامیابی ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے ارادوں پر یقین کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، مسلسل محنت کرتے ہیں۔ کامیابی ایک دن میں حاصل ہونے والی چیز نہیں، اس کے پیچھے سالوں کی محنت اور پختہ یقین شامل ہوتا ہے۔ آپ زندگی میں جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کا براہ راست تعلق آپ کی سوچ سے ہوتا ہے۔ اپنے خیالات اور سوچ کو بڑا کر لیں، اچھا سوچیں، منفی خیالات اور ہار جانے کے ڈر کو ذہن سے نکال دیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا سوچو تو اچھا ہوگا، برا سوچو گے تو برا ہوگا۔ زندگی میں اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک غلط یا جذباتی قدم آپ کی محنت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کریں اور اصولوں کے مطابق کریں۔ زندگی میں پختہ ارادے اور اعتدال ہر مقصد میں آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی انسان پہلی دفعہ ہی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کئی ناکامیاں، غلطیاں اور کہانیاں ہوتی ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کریں اور اس پر پچھتا کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے اور دوسری بار وہ غلطی نہ کریں۔ وقت کی قدر کریں۔ آج کا کام کل پر ڈالنے کی بجائے اسے آج ہی انجام دیں اور کاہلی سے بچیں، لیزی نہ بنیں۔ اپ ٹو ڈیٹ رہیں اور کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہر کام کو اہم سمجھ کر توجہ کے ساتھ اسے انجام دیں۔ کسی کامیاب انسان کو دیکھ کر اس کی طرح ہی خود کو نہ ڈھال لیں۔ ہر کامیاب شخصیت کے معاملات، حالات اور کہانی الگ الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ آپ مختلف ہیں۔ اپنے مقاصد اور منزل مقصود تک پہنچنے کا جائزہ لیں اور ایک جامع منصوبہ بندی بنا کر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، ایک ایک قدم بڑھائیں۔ مثبت رویہ زندگی میں آپ کو وہ سب کچھ حاصل کرنے میں مدد کرے گا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثبت انداز اور تحمل مزاجی سے کام لیں۔ ہر چھوٹے بڑے فرد سے ایک جیسا رویہ رکھیں۔ خود پر یقین رکھیں۔ ناکامی کے خوف سے جان چھڑائیں اور یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں، ہمیشہ بس یہ سوچیں کہ آپ سب کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ خود اعتمادی اور خود پر یقین ہونا کامیابی پر حاصل کرنے کے لیے جو ہے بہت لازمی ضروری چیز ہے۔ خود کو آزمائیں اور نئے تجربات کریں۔ یاد رکھیں کہ زندگی کا سب سے بڑا رسک زندگی میں کوئی رسک نہ لینا ہے۔ تبدیلی سے نہ گھبرائیں بلکہ اسے خوش آمدید کہیں۔ خود کو ہمیشہ متحرک اور مثبت رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ خود کو ہر وقت سیکھنے کے مراحل میں رکھیں۔ خوشگوار اور حسین زندگی گزارنا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھتا جائے، ترقی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آسائشات سے بھرپور زندگی گزارے، بڑی اچھی گاڑی، بہت اچھا گھر۔ لازمی طور پر ہر انسان کی ترقی کا راز اس کی تعلیم، محنت، لگن، ہمت، سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور ساتھ ساتھ کچھ اس کی قسمت اور چانس ملنے پر بھی ہوتا ہے۔ میں قسمت کو چانس بھی کہتا ہوں۔ بعض لوگوں کو ایسا چانس مل جاتا ہے جو کسی کو بھی نہیں ملتا۔ عوامی زبان میں اسے پھدو لگنا بھی کہتے ہیں، لیکن برحال ایک غیر پارلیمانی لفظ ہے۔ کوئی اہل نہیں ہے لیکن کسی بڑے عہدے پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے کلی گمون یہ کہتے ہیں جی آتا جاتا کچھ نہیں، بس تکا لگ گیا جی۔ اس دنیا میں دو طرح کے انسان موجود ہیں، ایک وہ جو زندہ رہنے کے لیے جیتے ہیں اور محنت، لگن، ہمت، سچائی و ایمانداری سے کام لیتے ہیں اور اپنی ناکامیوں کو زندگی کی خوشی جان کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ البتہ دوسری طرح کے لوگ صرف اور صرف اپنی قسمت کو ہی اپنی زندگی سمجھ لیتے ہیں اور کسی انہونی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن سچ پوچھے تو ہماری زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی بدلنے کا اختیار بڑی حد تک ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، صرف لکیروں میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا ہے، اگر ہم تھوڑی سی کوششیں کریں تو چند ہی سال میں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔
اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، نوٹ کرتے جائیں یا ذہن میں بٹھا لیں جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ نمبر 1، وقت کی قدر۔ وقت کی قدر کرنا اور وقت کا استعمال، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بھی اس پر عمل کر لیتا ہے اسے لازمی کامیابی ملتی ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں کے کامیاب ترین انسانوں کی زندگی دیکھیں تو 95% لوگوں میں سے ایک شے ملتی جلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ وقت کا درست استعمال سیکھ گئے یا پھر جنہوں نے وقت کی قدر کی، وہ کامیابی کے ٹریک پر آ گئے، ساتھ اس کے وہ آہستہ آہستہ کامیاب انسانوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹرز اور انجینئرز ان کو دیکھیں، اگر آپ ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے ہیں تو وہ روزانہ یونیورسٹی کالج جانے کے ساتھ ساتھ 8-8 10-10 گھنٹے راتوں کو جاگ کے پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنتے ہیں یا CSS کرتے ہیں یا کوئی بھی امتحان پاس کرتے ہیں۔ اس لیے آپ آج سے عہد کر لیں کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اب نمبر 2، نظم و ضبط۔ ایک انسان اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کی زندگی میں نظم و ضبط کا، ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، ڈسپلن سے کام بھی لیں گے تو آپ کامیابی کا راستہ آپ کو بہت مشکل معلوم ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نظم و ضبط کی تربیت دینی چاہیے۔ ہم میں سے جو لوگ ہر کام وقت کرنے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کے عادی ہیں، انہیں کامیابی حاصل کرنے میں زیادہ مشکل اور دشواری پیش نہیں آتی۔ تو اس کو، نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں دوستوں۔ اب نمبر 3، محنت اور محنت۔ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس میں محنت نہ کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف محنت۔ اس لیے آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کو چاہیے کہ محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اپنی بس صحت کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری محنت اور لگن سے کام میں لگ جائیں۔ صحت بھی ضروری ہے، ظاہر ہے، محنت بھی کریں لیکن صحت کا بھی خیال رکھیں۔ دیانت اور اخلاص کو بھی اپنا اصول بنا لیں۔ آپ محنت سے، لگن سے کام کریں، اس کا صلہ آپ کو خوشگوار زندگی کے، کامیاب زندگی کی صورت میں ملے گا۔ اب نمبر 4 کیا ہے؟ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ۔ آپ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو منفی سوچ کو نکال دیں، منفی سوچ کے بجائے مثبت طرز عمل کو اپنائیں، اور اس کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ مثبت سوچ ہی ہوتی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھروسہ کرنے، خود پر اور جو فیصلہ سازی کرنے کا عمل کو آپ کو اس میں مدد دیتی ہے، بہتر کرتی ہے۔ مثبت سوچ آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے بچا سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ بی پازیٹیو، ہمیشہ مثبت سوچیں۔ نمبر 5، قوت فیصلہ۔ کامیاب زندگی کے لیے قوت فیصلہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دماغ کو حاضر رکھیں اور مناسب وقت آنے پر صحیح فیصلہ کریں۔ اگر ہم صحیح وقت پر درست فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہمیں زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ ہماری ترقی میں جو ہے قوت فیصلہ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب آ جائیں نمبر 6 پہ۔ نمبر 6 کیا ہے جی؟ لوگوں کو جانچنا، پرکھنا۔ ہم جس معاشرے میں رہنے ہیں، ہم ہر کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے، ہر کسی پر شک بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے۔ لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت ہی آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کے جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اچھے ہوں گے تو تبھی آپ ترقی کریں گے، اگر وہ سازشی ہوں گے، نالائق ہوں گے تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ اب آ جائیں نمبر 7، جوش و خروش۔ اس دنیا میں ہمیں اگر کامیابی سے آگے بڑھنا ہے اور کسی بھی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے جوش و خروش اور سچی لگن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میں کام کرنے کی لگن نہیں اور اس جذبے کی کمی ہے تو آپ کبھی بھی اپنے کام میں مزہ نہیں آئے گا اور آپ اسے صرف ایک بوجھ سمجھ کر کریں گے۔ اس لیے ایسا نہ کریں، جوش و خروش ہونا چاہیے۔ نمبر 8، اپنی غلطی سے سبق سیکھیں۔ جو بھی آپ نے غلطیاں کی انہیں چاہے لکھ لیں۔ ہمیں اپنی ناکامیوں اور غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور جو غلطی ایک دفعہ ہو گئی ہے اسے دہرانا نہیں چاہیے، دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اپنی ناکامی کو اپنی کامیابی کی پہلی سیڑھی سمجھ کر آگے بڑھیں۔
کبھی نہ گھبرائیں ناکامی سے۔ اور نمبر 9، مل جل کر کام کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کام ہمارا پورا ہاتھ کر سکتا ہے وہ ایک انگلی نہیں کر سکتی، اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور دوستوں کے ساتھ، کامیاب لوگوں کے ساتھ، باصلاحیت لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 10، اخراجات پر کنٹرول کریں اپنے۔ وقت اور پیسے ہمیشہ خرچ ہوتے ہیں، اس پر قابو رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر نہ کرنے والے اور فضول خرچ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ یہ وقت ہی ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے، اس پر میں آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ نمبر 11، ذہنی صحت۔ اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ تندرست نہیں ہوں گے، صحت نہیں ہوگی، تو کبھی کامیابی کے راستے پر چل ہی نہیں پائیں گے، ظاہر ہے آپ بیماریوں کا علاج کراتے رہیں گے، اس لیے صحت پر بھی توجہ دیں۔ نمبر 12، ٹارگٹ۔ یہ بہت اہم ہے، ٹارگٹ۔ زندگی میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سارا دن کام کرتے ہیں لیکن ترقی نہیں کر پاتے، جہاں 20 سال پہلے آج بھی وہی ہیں، کیونکہ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ویژن یا ٹارگٹ کا ہونا بھی ضروری ہے کہ کرنا کیا ہے۔ کھوتے کی طرح محنت نہیں کرنی۔ اگر ہم اپنا ایک ٹارگٹ بنائے بغیر کام کرتے جائیں گے تو اس طرح ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنا ایک مقصد اور ٹارگٹ بنا کر رکھیں۔ ٹارگٹ ضرور ہونا چاہیے، کہیں لکھ لیں، سوچیں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔